الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث پاک میں ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں اس طرح نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی سے گھاس اگتا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس مسئلے کو سمجھ لیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ اصل ہے، اس معنی میں کہ ہدایت گمراہی کو قبول کرنے کے حوالے سے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں نہیں آتا، جس کا مفہوم لب لباب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ جان لو وہ دل ہے، وہ قلب ہے۔ تو اس معنی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دل کو پہنچنے والے 4 راستے ہیں۔ اگر ان راستوں کے ذریعے اچھی چیز اندر جائے گی تو یہ دل صحت مند ہوگا روحانی اعتبار سے، اور اگر ان 4 راستوں میں سے غلط چیز اندر جائے گی تو یہ دل کو بگاڑ دے گا۔ وہ 4 راستے کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہماری سوچ، ہمارا خیال، جو ہم سوچتے ہیں اس کا ایفیکٹ دل پر ہوتا ہے۔ نمبر 2 آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا اثر دل قبول کرتا ہے۔ نمبر 3 کان جو کچھ سنتے ہیں اس کا اثر دل قبول کرتا ہے۔ اور چوتھی ہے زبان جو کچھ بولتی ہے اس کا اثر دل پر آتا ہے۔ 4 چیزیں، 4 راستے۔ ان میں سے ایک راستے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں وضاحت کی ہے کہ گانا ایک ایسا زہر ہے کہ اگر اس گانے کو، میوزک کو بندہ سنتا ہے تو اس کان کے ذریعے جو یہ میوزک اندر جائے گا تو یہ دل کو کیا خراب کرے گا؟ فرمایا کہ یہ دل کو نفاق سے بھرے گا، نفاق اگے گا اس میں۔ دیکھیں جیسے ایک مردہ زمین ہے، اگر اس پر آپ پانی وغیرہ اس کو اچھے طریقے سے ڈالتے ہیں تو اس سے گھاس اگاتی ہے۔ تو پانی نے جس طرح گھاس اگا دیا، اسی طرح جب کانوں کے راستے سے یہ گانے کا گندا پانی دل کی زمین پر اترتا ہے تو نفاق اگتا ہے۔ اس کو سمجھیں، نفاق اگتا ہے۔ جب بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے گانے سننے کا تو مسلسل دل پر سیاہی چھاتے چھاتے نفاق اس قدر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کہ اب اس کی ایک علامت ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سامنے والے کو، جس کی عادت ہے گانے سننا، میوزک سننا، چونکہ اس کا دل جو ہے اس کا نفاق اگ چکا ہے، اب اس کی ایک علامت ہی ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اچھی بات کی تعلیم دیں تو اس کو پسند نہیں آتی، اس کا دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ دل کے اندر جب وہ اچھی بات جاتی ہے تو آگے نفاق ہوتا ہے جو بڑی ہی پاورفل حالت میں ہوتا ہے، تو وہ اس اچھی بات کو جگہ ہی نہیں دیتا، وہ دل اس کو قبول ہی نہیں کرتا، طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی اس طرف۔ یہ بڑی وجہ ہے ہماری اچھی بات قبول نہ کرنے کہ دل میں نفاق جمع ہوتا ہے۔ اس کی آپ کے سامنے وجہ یہ ہے کہ آج میوزک، گانا بجانا کہاں نہیں ہے۔ ہمارے موبائل میں 24 گھنٹے ہمارے پاس جو رہتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے جو ویڈیوز آ جاتے ہیں، اس کے اندر اگر ویڈیو اچھا بھی ہے اس کے پیچھے میوزک چلایا ہوا ہے، اور اگر اچھا نہیں بھی ہے ویسے ہی جو یہ پرینکس آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے الٹ پٹانگ قسم کے ویڈیوز آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہوتا ہی میوزک ہے، دھوم دھڑکا ہی ہوتا ہے۔ وہ انسان غیر شعوری طور پر جو ہے اس میوزک کو سن رہا ہوتا ہے اور اپنے دل کے اندر نفاق کا جو ہے بیج بو رہا ہوتا ہے اور نفاق کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا بیچارے کو۔ تو ہمیں اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا قلب صحت مند ہو، صحت مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا، گناہوں سے نفرت آئے گی، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، تو یہ صحت مند قلب کی علامت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں وہ قلب سے مراد یہ گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو دھڑکتا ہے، اس قلب کے اندر جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نور رکھا ہے جو اصل میں قلب ہے، جو اچھائی برائی کے سے متاثر ہوتا ہے، اصل وہ ہے۔ تو اگر ہمارا قلب بیمار ہے، میوزک سننے کا عادی ہے، تو پھر اس پر اچھی بات اثر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفاق وہاں اگ چکا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں، ان 4 راستوں کی بالخصوص حفاظت کریں۔ جو بندہ ان 4 راستوں کی حفاظت کر لے گا وہ سنور جائے گا۔ بالکل آسان سا فارمولہ ہے، اپنی سوچ کی حفاظت کر لیں، کانوں کی حفاظت کر لیں، زبان کی حفاظت کر لیں، آنکھ کی حفاظت کر لیں، قلب منور ہو جائے گا، یہ سنور جائے گا، اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور اگر ان 4 راستوں میں سے کوئی بھی راستہ جو ہے اس میں کمزوری ہے
تو پھر جو ہے وہ مسئلہ خراب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اس میوزک کی نحوست کو جو ہے وہ ہم سے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔